السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو تجوید لیسنز صفات الحروف لیسن نمبر 9۔ اکارڈنگ ٹو ابن الجزری ہر عربک لیٹر میں 5 صفات ہوتی ہیں جس کے اپوزٹس ہوتے ہیں یا تو ہمس یا جہر، شدہ یا رخاوہ یا توسط، استعلاء یا استفال، اطباق یا انفتاح، اطلاق یا اسمات، اور 7 پرماننٹ صفات ہوتی ہیں جن کے اپوزٹس نہیں ہوتے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر لیٹر میں موجود ہوں۔ یہ صفات ہیں قلقلہ، صفیر، لین، انحراف، تکریر، تفشی اور استطالہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 18 ٹوٹل صفات ہیں جو پرماننٹ صفات ہوتی ہیں لیٹرز کے اندر، عربک لیٹرز کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور پرماننٹ صفت ہے وداؤٹ اپوزٹ، جو کہ تجوید کے بکس میں مینشنڈ ہوتی ہے، جو امام ابن الجزری نے اپنی تجوید کی پوئم میں مینشن نہیں کری، مگر جس سے آپ بہت اچھی طرح فیملیئر ہیں۔ یہ صفت ہے غنہ کی صفت، جو صرف نون اور میم میں پائی جاتی ہے۔ آج ہم غنہ کے بارے میں سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اکر ہوتا ہے۔ دونوں نون اور میم میں پایا جاتا ہے۔ اٹس اے نیزلائز ساؤنڈ دیٹ از امیٹڈ فرام دا نوز، اور نون اور میم کا انہیرنٹ کوالٹی ہے، اس کی ریکوائرڈ کوالٹی ہے نون اور میم، اس کے بغیر اکر نہیں ہوتے ہیں۔ ہر حالت میں نون اور میم کے پایا جاتا ہے غنہ، آلدو اس کی جو ٹائم اور اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے۔ غنہ کے بارے میں جو دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین اسکالرس کا، کہ ایکچولی اس کو کبھی کچھ اسکالرز نے لیٹر کنسیڈر کیا ہے کہ غنہ اٹ سیلف از اے لیٹر، اور کچھ نے اس کو صفت کنسیڈر کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ غنہ کیسے اکر ہوتا ہے۔ غنہ ادا کرنے کے لیے زبان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، زبان کا استعمال نہیں ہے غنہ کو ادا کرنے کے لیے۔ آواز خیشوم سے آتی ہے۔ اگر ناک بند کر لی جائے تو جو نون اور میم کے اندر جو غنہ ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نون اور میم کے لیٹر کے اندر جو غنہ کی کوالٹی ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے میم اور نون جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آواز وائس باکس سے آ رہی ہے، اور جو زبان کا جو مخرج ہے، نون کا جو مخرج ہے زبان کا، وہ کمپلیٹلی یہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں سے نکلنے کا روٹ نہیں مل رہا، اور یہاں سے کمپلیٹلی شدہ کی صفت اس کے نہ آ جاتی ہے، کمپلیٹلی بلاک ہے یہ راستہ۔ مگر جو اس کو دوسرا روٹ مل گیا ہے نون ادا کرنے کے لیے، خیشوم کے راستے سے جو نون کی آواز نکل سکتی ہے، اس کو پورے کھلا راستہ مل گیا ہے، تو یہاں سے اس میں رخاوہ کی کوالٹی آ گئی ہے۔ تو نہ کہ نون کے اندر جو ہے شدہ ہے اور نہ رخاوہ ہے، بلکہ بیچ کی کوالٹی ہے التوسط۔ اس وجہ سے نون کا مخرج ادھر بند ہو جاتا ہے زبان پہ، طرف اللسان پہ، اور میم کا مخرج شفتین پہ ادھر بند ہو جاتا ہے، میم کمپلیٹلی کلوز ہے ادھر، اور ادھر بھی اس کو شدہ کی کوالٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہاں پہ بالکل راستہ بند ہے۔ آواز وائس باکس سے آ رہی ہے، لپس سے، ماؤتھ سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، مگر اس کو ناک سے نکلنے کی جگہ مل گئی ہے، یہاں سے کمپلیٹلی اس کو راستہ مل رہا ہے آواز نکلنے کا، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر غنہ کی کوالٹی ہے۔ اور دونوں لیٹرز میم اور نون میں التوسط کی صفت ہونے کا یہی ریزن ہے کہ وہ خیشوم کے روٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کا جو لپس کا جو مخرج ہے، المیم کا جو شفتین کا مخرج ہے وہ کمپلیٹلی کلوز ہوتا ہے، اور نون کا بھی مخرج جو ہے وہ کمپلیٹلی کلوز ہونے کی وجہ سے اسے آلٹرنیٹ روٹ مل جاتا ہے، الخیشوم سے ادا ہوتا ہے یہ لیٹر۔ ہر غنہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ غنہ پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، غنہ کی ٹائم کو بڑھایا جا سکتا ہے، غنہ کے ٹائم کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یوزلی غنہ کے ٹائم کو 2 کاؤنٹس سے سمجھایا جاتا ہے کہ 2 کاؤنٹس دیے جاتے ہیں غنہ میں، مگر انفیکٹ اندازے سے غنہ کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور ریڈنگ کی سپیڈ سے غنہ کا ٹائم بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ 3 سپیڈز ہوتی ہیں ترتیل سے پڑھنا۔ جب تجوید کے ساتھ ہم بہترین تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جب جو سلو ریسیٹیشن ہوتی ہے، جس میں خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک حکم کا خیال رکھتے ہوئے جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے، بہت سلو ریسیٹیشن ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تحقیق۔
اور جو میڈیم ریسیٹیشن ہوتی ہے خوبصورتی کے ساتھ ہر تجوید کے رول کا خیال رکھتے ہوئے کیئرفلی ہر حکم کا خیال رکھتے ہوئے جب میڈیم سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تدویر. اور جو سپیڈ بڑھا کر تیز تیز ریسائٹ کرتے ہیں مگر پھر بھی ترتیل کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اور ہر تجوید کے رول کا حکم کا خیال رکھتے ہوئے جب ریسائٹ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں حدر. اور جو آپ کی سپیڈ ہوتی ہے، جو ریسیٹیشن کی سپیڈ ہوتی ہے، جو تلاوہ کی سپیڈ ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی غنہ کا ٹائم ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہائیسٹ لیول آف غنہ ہوتا ہے، اکمل غنہ، جو موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے، وہ نون شدہ اور میم شدہ میں ہوتا ہے. اور ادغام بالغنہ، جو ادغام جب دو لیٹرز مرج ہو رہے ہوتے ہیں غنہ کے ساتھ ان میں، اور ادغام متماثلین جیسے کہ نون کے ساتھ نون کا ادغام اور میم کے ساتھ میم کا ادغام، جب یہ سچویشن ہوتی ہیں تو اس میں موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے. اس کے بعد کامل غنہ ہوتا ہے اخفا حقیقی، یعنی کہ اخفا کے لیٹرز میں جب غنہ کرتے ہیں نون ساکن میں تو پھر جو ہے نون ساکن یا تنوین میں جب اخفا ہوتا ہے تو پھر اس میں کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے. اور اخفا شفوی یعنی کہ میم کے بعد اگر با آتا ہے تو پھر جو غنہ جس طرح سے ادا ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے. اور اقلاب جب کہ نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو پھر میم کے ساؤنڈ میں ٹرن ہو جاتا ہے غنہ کے ساتھ، تو اس میں پھر کمپلیٹ جو ہے وہ غنہ ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا، پھر ناقص غنہ، انکمپلیٹ غنہ ہوتا ہے اظہار حلقی، یعنی کہ جو حلق کے لیٹرز میں جب نون اس کے بعد جب آتا ہے اس کو کلیئرلی جب نون کو ادا کیا جاتا ہے نون ساکن کو جو اظہار کے لیٹرز کے ساتھ، تو پھر اس میں غنہ ہوتا ہے. غنہ کی صفت انہیرنٹ کوالٹی ہے نون کی، مگر جو ہے اس کو اس کے اندر انکمپلیٹ غنہ ہوتا ہے، غنہ اس کا کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس طرح سے اظہار شفوی، با کے علاوہ باقی تمام جو لیٹرز ہیں وہ جب آتے ہیں میم کے بعد تو پھر میم کو کلیئرلی پڑھا جاتا ہے میم ساکن کو، اور جو ہے وہ اظہار شفوی میں بھی انکمپلیٹ غنہ ہوتا ہے. اچھا، انقص غنہ موسٹ انکمپلیٹ غنہ ہوتا ہے متحرک نون میں اور میم متحرک میں، یعنی کہ جو حرکہ کے ساتھ نون آتا ہے یا حرکہ کے ساتھ جب میم آتا ہے تو اس کے اندر بھی غنہ کی کوالٹی ہوتی ہے. غنہ کے بغیر نون اور میم کو ادا نہیں کیا جا سکتا، مگر ہمیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نون اور میم متحرک جب اس کے اندر حرکہ ہوتی ہے تب بھی اس کے اندر غنہ ضرور ہوتا ہے، غنہ کے بغیر نہیں ادا کیا جا سکتے ہیں. یہاں پر ہمارا صفات کا چیپٹر مکمل ہوا. اب آپ لوگوں کو اپنی نالج کمپلیٹ کرنے کے لیے اور ان ڈیپتھ سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے ایک اسائنمنٹ دیا جا رہا ہے. اس کی ڈیو ڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا، اور مزید اس کے بارے میں کوئی کویسچنز ہوں تو ضرور اپنی ٹیچرز سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.